يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہیں کوئی خبر غلط خبر تمہارے پاس لے کر آئے، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیب قوما بجہالہ، تم ناسمجھی میں، بے خبری میں کسی کا نقصان کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پر خود شرمندہ ہو۔ دنیا اس وقت جن حالات اور جن حوادثات سے گزر رہی ہے، یہ دور ایک عجیب پروپیگنڈے کا دور ہے۔ جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت میڈیا بنا ہے، اور میڈیا پہ کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہو۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ بھی سب سے زیادہ بات اسی کی سنتے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہو، اور اعتماد سب سے زیادہ اس آدمی پر کیا جاتا ہے جو جھوٹ کو سچ کے لبادے میں پیش کرنے کا ماہر ہو۔ یہ اس دور کا بڑا المیہ ہے۔ انسان کی نفسیات پر اسلحے کا اثر نہیں ہے، ہتھیار کا اثر نہیں ہے، انسانی نفسیات کو مغلوب کر دیا ہے پروپیگنڈے کے اثر نے اور میڈیا کے اثر نے۔ جھوٹ کو سچ بنا کر اور سچ کو جھوٹ کی شکل میں پیش کرنا، اس دور کے اندر اس کے ایسے ایسے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سننے والوں پر، ان کے اثر پر، ان کے کانوں پر، ان کے ذہنوں پر ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ جھوٹ کو سچ ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں اور سچ کو جھوٹ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عقل مند اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ میڈیا ایک اتنا خطرناک ہتھیار بنا ہوا ہے، یہ ہمارے ذہنوں پر پوری طرح غالب آ گیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، گزشتہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کے اندر ایک مسجد کے امام کو گرفتار کیا کہ اس بات پر کہ اس نے قرآن مجید چلایا ہے۔ اب یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ماننے والی بات ہے۔ اور رہا ہونے کے بعد اس کو دوبارہ امامت پہ اس اپنی جگہ رکھ بھی دیا۔ اگر اس نے قرآن جلایا تھا تو پھر اس کو امام کیوں بنایا آپ نے؟ وہ تو اس قابل نہیں تھا۔ اور اگر نہیں جلایا تھا تو یہ اتنی بڑی بات، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو چیز میڈیا میں آ گئی اس پر اتنا شور مچتا ہے، یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے یہ پروپیگنڈا کہ اس کے سامنے قانون بھی نیچے ہو جاتا ہے، قانون بھی مجبور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ اور سچ اور جھوٹ، اس کی تبدیلی، سچ کو جھوٹ بنانا، جھوٹ کو سچ بنانا، یہ بہت آسان ہو گیا ان کے لیے، اتنا آسان ہو گیا کہ بڑے بڑے سمجھدار بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔
ایک آدمی بکری خریدے راستے پہ جا رہا تھا تو 3-4 ٹھگ ملے آپس میں. انہوں نے کہا اس سے بکری لینی ہے, چھیننی کیسے لیں اسے, چور تھے. مشورہ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ بیٹھا, دوسرا چند قدم فاصلے پر بیٹھا, تیسرا آگے, چوتھا آگے. یہ شخص جب اپنی بکری لیے اس کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, خیریت ہے, یہ کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا, کتا ہی میں بکری خرید کے لایا ہوں. نہیں یار یہ تو کتا ہے, جا رہا ہے. دوسرے کے پاس سے گزرا, اس نے بھی یہی بات کہی, کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو بکری خریدی ہے. پھر اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے کچھ. آگے نکلا تیسرے کے بعد تو اس نے بھی یہی بات کہی, بھائی کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ جب چوتھے کے پاس گزرا اس نے بھی یہی بات کہی. تو اس آدمی نے بکری وہیں چھوڑی اور واپس بھاگا, اور اس جس سے خریدی تو اس سے لڑنے کے لیے وہ ٹھگ بکری لیے چلے گئے. تو یہ اتنا غالب ہے, ایسا غالب ہے ہم پر, یہ جھوٹ کو اتنا بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں کہ بڑے بڑے اس کو سچ مان لیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں, اتنا جھوٹ کو بولتے ہیں. آج کل ایک نئی چیز بڑی سوشل میڈیا بھی چل رہی ہے کہ بغداد پر جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو اس وقت علماء جو تھے وہ مناظروں میں لگے ہوئے تھے. یہ دنیا کا وہ بڑا جھوٹ ہے جس کو ہمارے بڑے بڑے مسلمان اور بڑے بڑے سمجھدار اور وہ لوگ جو صف اولیٰ کے نمازی ہیں وہ بھی یہ بات سناتے ہیں, حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے. کہاں سے بنی ہے یہ بات, کس نے بنائی ہے یہ بات؟ کہانی بڑی لمبی ہے, لیکن بغداد پر جب ہلاکو خان حملہ کر رہا تھا اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ عباسی خلیفہ کا وزیر اعظم کون تھے؟ ابن علقمی تھا. ابن علقمی خطوط لکھ لکھ کر ہلاکو خان کو کیوں دعوت دے رہا تھا کہ تم حملہ کرو بغداد پر؟ علماء کو کس بات کا ہوا؟ علماء تو خلیفہ مستعصم کو سمجھا رہے تھے کہ نہ کرو یہ حرکتیں. اس وقت علماء کی بات کوئی نہیں مانتا تھا, کسی نے نہیں مانی. یہ جو کہتے ہیں علماء بیٹھے مناظرہ کر رہے تھے, ادھر کر رہے تھے, ادھر کر رہے تھے, ادھر, یہ سفید جھوٹ ہے. یہ کس نے بنایا, کہاں سے آئی یہ بات پتہ نہیں. لیکن ہماری کمزوری پتہ ہے کیا؟ ہم دین کو نہ قرآن سے سمجھتے ہیں نہ دین کو حدیث سے سمجھتے ہیں. ہم دین کو تاریخ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں دین سمجھ میں آ جائے, لیکن یوٹیوب سے ہمیں سمجھ میں آئے, فیس بک سے سمجھ میں آئے, تاریخی باتوں سے. اور تاریخ لکھنے والے آج کے دور کے اندر ایسے مورخین ہیں کہ جن کی موٹی سی مثال آپ کو دوں کہ قرآن مجید جن لوگوں کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الفائزون, اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم, ہم نے تاریخ سے دین سیکھا تو ہم ان کے ایمان کے بارے میں بھی شک کرنے لگ گئے. جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ پکے ایمان والے ہیں, اللہ ان سے خوش ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار ان کے ایمان پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. یہ ہوتا ہے تاریخ سے دین سیکھنے کا نتیجہ. قرآن سے دور ہو کر, حدیث سے دور ہو کر تاریخ سے دین سیکھیں گے تو ہمیں یہی باتیں ملیں گی. ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا, علماء مناظرہ کرے, کہاں سے یہ جھوٹ نکال کے لے کر آ گئے. ابن علقمی تھا, خطوط لکھ رہا تھا, اس کو بلا رہا تھا تم حملہ کرو, اور فوج کو ابن علقمی نے خود بڑے طریقے سے جو ہے فوجیوں کو باہر بھیجا, خلیفہ سے کہلا کر کے بھئی باہر سرحدوں پہ خطرہ ہے, بغداد کو کوئی خطرہ نہیں ہے, فوجیں باہر بھیج دو. فوجیں باہر بھیج دیں اور پیچھے بغداد خالی کروائے. ابن علقمی سے کہا آؤ حملہ کرو, اس سے کہا ہلاکو سے کہا, چنگیز کے پوتے سے, اس نے حملہ کیا, بغداد کو تباہ کیا. اور پھر یہ ابن علقمی اس کا وہ بنا ہوتا تھا, کیا کہتے ہیں وہ جو ماہانہ جس کو پیسے ملتے تھے, یہ ابن علقمی ایک فقیر ملنگ کی طرح جاتا تھا, اس کو ماہانہ پیسے دیتا تھا اس کو. اس نے یہ سارا کام کیا تھا, وقت کا وزیر اعظم تھا وہ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اپنے انتخابات کی غلطی ہوتی ہے, بات پھر دوسروں پہ ڈال دیں. جو علماء مناظرہ کر رہے تھے, کہاں سے یہ بات آ گئی؟ جھوٹ ہے خواہ مخواہ کا سبب. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب فلسطین اور بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا تھا ہم PSL کھیل رہے تھے, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ عجیب باتیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے. خیر, تو اس بات یہ ہو رہی تھی کہ اس دور کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے نا, ہتھیار انسان کو بہکانے کا, دینداروں کو بے دین بنانے کا, وہ ہے میڈیا.
اس پر آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے، شکل و شباہت سے صحابی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کسی اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے کم نہیں ظاہر کریں گے، لیکن لوگوں کے عقائد پر اور ایمان پر ایسے ڈاکے کہ لوگ بالکل ان کی باتوں پر 100% یقین کر جاتے ہیں، بھائی صحیح تو کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، عقل مند، پڑھے لکھے، دنیا دیکھے ہوئی، تجربہ کار، پھر بھی وہ ایسی ایسی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو جی، یہ دیکھیے کیا ہوا، یہ دیکھو یہ کیا ہوا، ہزاروں سال پر وہ اس کی سینکڑوں مہینوں پہلے کی باتیں ہوتی ہیں، پرانی بات کہیں سے کہیں اٹھا کر جوڑ دی، کہیں سے کہیں اٹھا کر جوڑ دی، اور اس پہ دین کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں۔ تو اس دور کے اندر کامیاب شخص، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار وہ کہتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ آپ دیکھ لیں 9/11 کا واقعہ دنیا میں ہوا، کس نے کیا تھا؟ سب کو پتا تھا، سب کو پتا ہے، خود کیا تھا، لیکن اس جھوٹ کو اتنا بولا کہ ہم نے بھی مان لیا ہے یار، ہم نے کیا ہے۔ اتنی طاقت، پہلے تو یہ دیکھیں، ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، چلو 100 آدمی ملا لیں، وہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں اتنی ہائی فائی سیکورٹی والی جگہ کے اندر، کہ 9/11 ایئرپورٹ سے جہاز اٹھایا، وہاں جا کر مار دی۔ وہ سب سو رہے تھے کیا؟ بھنگ پی کے سوئے تھے کیا؟ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن جھوٹ اتنا بولا کہ ہم مسلمانوں نے بھی سچ مان لیا اس کو، ہاں یار یہ صحیح ہے۔ اسی طرح ابھی پچھلے 2 سال پہلے پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس میں اتنا جھوٹ بولا کہ پاکستانیوں نے کیا، دنیا نے کہا ہاں یار کیا ہوگا۔ کچھ ہماری خاموشی، کچھ ہماری غلط پالیسی، ابھی کچھ دن پہلے واقعہ ہوا، کہتے جی انہوں نے کیا، پھر وہی بات ہوگا، پورا میڈیا اس بات کی طرف۔ اب ہم کہتے ہیں یار کچھ تو کیا ہوگا۔ یہ دور ایسا ہے کہ اب قرآن کو ثانوی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، موبائل اول پوزیشن پہ آ گیا ہے، یہ بتا دوں۔ اب آپ خود سوچیں، میں صبح سے شام تک قرآن کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، موبائل کو کتنا دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا ایمان کا، کس پر ہمارا یقین ہے۔ مسجد میں اگر آئیں بھی تو اگر کال کسی کی آتی ہے تو میں پہلے فون نکال کے اس کی کال سنتا ہوں، اپنے تسبیحات توڑ دیتا ہوں، اپنی تلاوت روک دیتا ہوں، اس کو اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ دور ہے، اس دور میں ہم مسلمان کس چیز کے اندر جکڑ گئے، ہمارے ذہنوں پر کس چیز نے قبضہ کر لیا ہے کہ ہم اب اس ذہنی مفلوجیت کا اثر ہماری زبانوں پہ آ گیا، ہم بھی جھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ جھوٹے شامل بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ بولتے رہتے ہیں۔ خیر یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے، ورنہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی گھر کے اندر چوری ہوتی ہے نا، اور اس گھر کے باہر چوکیدار بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اپنے قرب و جوار میں دیکھا ہے کہ فلیٹ کے اندر چوری ہوئی ہے تو چوکیدار کو سب سے پہلے پکڑوایا ہے، فلیٹ والوں نے پکڑوایا۔ ابھی تو کدھر تھا؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ گلی میں ہوئی ہے تو گلی کے چوکیدار کو پکڑا ہے، تم نے کیوں ایسا کیا؟ چور تو چور ہے، وہ تو کہیں سے بھی آئے گا۔ تو اپنی ناقص حکمت عملی، اپنی کمزوریاں، یہ اپنی جگہ، لیکن تھوپنا دوسرے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اب ایک عجیب نظام چلا ہے، قرب قیامت ہے کہ دنیا کے پر حکومت انسانوں کے جسموں پر اور انسانوں کے ذہنوں پر کنٹرول ان لوگوں کو حاصل ہے جو انتہائی بزدل اور متشددانہ ذہن کے حاملین ہیں۔ بزدل ہیں اس لیے کہ بہادر کبھی ظالم نہیں ہوتا، یہ بزدل ہوتے ہیں انتہائی درجے کے، اور متشددانہ ذہن رکھتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ جب ان کو طاقت ملتی ہے تو یہ کمزور کو ڈھونڈتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کمزور کون ہے، چاہتے بھی تھپڑ ماریں گے، آتے ہوئے بھی تھپڑ ماریں گے اسے، کیونکہ لوگوں کو دکھانا بھی ہوتا ہے نا میں بدماش ہوں۔ یہ ہے دنیا کی اس وقت انسانیت، اسی جگہ آ کر انسانیت رک جاتی ہے۔ جو انسان کمزور ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق بہت مشکل سے ملتا ہے، اور جو بدماش جتنا زیادہ ہے اس کو ہر آدمی سلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، جب قیامت قریب آئے گی ایسا ہوگا کہ لوگ شریروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس کی عزت کریں گے۔ اور جو بیچارہ کمزور ہوگا، جتنا بھی شریف ہوگا، اس پہ ہاتھ بھی چلے گا، زبان بھی چلے گی، مزہ بھی آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا اس وقت یہی کچھ کر رہی ہے،
ہمارا جو دین ہے نا، وہ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم لڑو مارو لوگوں کو قتل کرو، یہ نہیں کہتا۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم جنگ نہ کرو، لڑو نہیں، جنگ کی تمنا بھی دل میں نہ رکھو، امن کی باتیں دنیا میں پھیلاؤ، اچھی باتیں پھیلاؤ، اللہ سے عافیت مانگو۔ لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ ہر بدماش آتے جاتے تمہیں تھپڑ مارتے ہوئے جائے، تم پر مسلط ہو جائے، تو پھر صبر اور استقامت کے ساتھ اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ جب ایک آدمی اپنی صفائی دے رہا ہے بھئی ہم اس چیز میں ملوث نہیں ہیں، اور تم اپنے بھی خود بھی کہہ رہے ہو، اپنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اس میں ملوث، لیکن پھر بھی ایک دو آدمیوں کی بدماشی ہے، جو دنیا کے بزدل ترین گندگی میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گندی ذہنیت کے حاملین ہوتے ہیں، وہ گندی ذہنیت والے جو ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ تشدد پھیلانا اپنے مفاد کے لیے، تو وہ یہ کریں گے۔ لہٰذا اب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے موقع پر جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے، جذباتیت سے نہیں، عقلیت سے کام، عقل استعمال کر کے کام لینا چاہیے۔ اپنے جذبات کو ایک طرف رکھیں، لیکن اس وقت عقل استعمال کریں، جو ہوش میں آ کر سارے کام کرنے چاہیے۔ ایسے وقت میں جذباتی ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیوں نہیں کر رہے ایسا، کیوں ایسا نہیں کر رہے؟ ہر چیز کا کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں مختلف۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا بعض دفعہ، تو ہم امام پر 10 باتیں اعتراض کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا، لیکن وہ جو امام کام کر رہا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیسے کرنا ہے، مجھے کیا پتہ ہے وہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے دفاع کرنا، وہ ان کو پتہ ہے کیسے کریں۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر چیخیں اور میڈیا پہ یہ شور، یہ کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں مار رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ہر چیز ہر کام طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ جوش اور جذبہ اور یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، دوسروں کے کام میں مداخلت بھی اچھی نہیں لگتی۔ افواہیں پھیلانا، مایوسی پھیلانا، لوگوں کو کہ دلوں کے اندر سے عجیب عجیب خوف کی باتیں بٹھانا، یہ بھی ایک منافقین کی علامت ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ جہاد میں جائیں تو یہ منافقین آپ کے ساتھ نہ جائیں تو اچھا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب لڑائی کا وقت آئے گا یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں گے، غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دیں گے۔ ایسے وقت میں منافقین کی منافقوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ پاکستان تو لڑ نہیں سکتا، ہمارے اپنے کہ کیوں 15 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتے، کیوں بھئی ان کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اسلحے پہ لڑتے ہیں؟ اللہ جس رب نے پیدا کیا، وہ جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس افغانستان کی اور ہمارے پاس فلسطین اور غزہ کی مثالیں موجود ہیں، جب ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہمارے لیے کیا ہے، ہم ان غلط افواہوں کو نہ پھیلائیں۔ میڈیا پر اتنی غلط افواہیں پھیل رہی ہیں اپنوں کے خلاف، آپس میں تفریق، آپس میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ باتیں جو دشمن پھیلا رہا ہے وہ ہم اپنے ایک دوسرے کو پھیلا رہے ہیں آپس میں۔ ان چیزوں کا شکار نہ ہو۔ اس وقت جو میڈیا ہے نا، یہ سب سے بڑا جنگ کا ہتھیار ہے۔ ہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اچھا اور مثبت استعمال کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر تھے، اس جنگ میں مسلمان کو تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے طریقہ نکالا، فوج وہی ہے، ان میں سے آدھے فوجیوں کو پیچھے بھیجا، تم پیچھے چلے جاؤ، پیچھے دور چلے جاؤ، تھوڑا آرام کرو، اور ہم کوشش کریں گے جتنا ہم سے لڑا جا سکتا لڑیں گے۔ اس کے بعد تم پیچھے سے بھاگتے ہوئے آنا سارے ایک ساتھ۔ ان پہ ڈر آ جائے گا کہ یہ کہیں سے کمک آ گئی، نئی فوج آ گئی۔ یہ حکمت عملی ہے جنگ کی۔ فوج وہی تھی، کوئی اضافہ نہیں تھا، لیکن اسی فوج کو پیچھے سے جب فوجی بھاگتے ہوئے آگے آئے سپاہی، تو سامنے دشمن نے دیکھا تو نئے فوجی آ گئے، وہ بھاگتے نکل گئے، ان پر ایسا رعب طاری ہوا۔ حکمت عملی، اپنا مہارت کا اظہار یہ آپ کریں، لیکن ایسا کریں کہ جس سے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے محافظین کے، ملک کے محافظین کے حوصلے بلند ہوں، پست نہ ہوں۔ یہ کوشش نہ کریں، ایسی باتیں نہ پھیلائیں، عجیب عجیب باتیں پھیل رہی ہیں کہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا۔ عقل مند کپتان وہ ہوتا ہے نا، عقل مند کپتان جو 1 ڈاؤن کی پوزیشن پر ہمیشہ بھیجتا ہے اس آدمی کو جب مشکل پیش آتی ہے، کسی آل راؤنڈر کو بھیجتا ہے یا کسی بالر کو اچھا کھیلنے والا اس کو بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے وہ؟ اس لیے بھیجتا ہے کہ فیلڈر اور باؤلرز کو اچھی طرح تھکا دیں، اس کے بعد اپنے بیٹسمین کو اتارتا ہے، اب کھیلو جا کے۔ یہ عقل مند کپتان کی نشانی ہوتی ہے۔
اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ادھر سے کسی نے سگریٹ جلا دیا تو ہم فوراً ادھر سے آگ کے شعلے پھینکنا شروع کریں. صبر تو کریں, استقامت سے کام لیں. یہ افواہیں نہ پھیلائیں کیا ہو گیا, کیا کر دیا, اور کیا کر رہے ہیں, اپنے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں, اپنوں کے خلاف بدظنی بھیجائی. ایسے موقع پر نہیں ہوتا. دیکھو اسلام اختلاف رائے کی اجازت دیتا ہے, اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ اختلاف رائے رکھیں, آپ کی رائے مختلف ہے رکھیں, لیکن اب اس اختلاف کو تھوپنا نہ شروع کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق, تمہارے پاس فاسقین بھی آئیں گے, اور کیا کرنے آئیں گے, بنبأ, غلط خبریں لے کر آئیں گے, جھوٹی خبریں لے کر آئیں گے. یہ ہو گیا, ادھر اتنے لوگ مر گئے, وہاں سے وہ حملہ ہو گیا, وہاں سے یہ لوگ آ گئے. فرمایا یہ تمہارے پاس آئیں گے, لیکن تم کیا کرنا, فتبینوا, پہلے تحقیق کرنا ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. خواہ مخواہ اپنوں کے خلاف باتیں نہ پھیلانا, ورنہ ان تصیبوا قوما بجہالہ, تم اپنی جہالت میں لا علمی میں کوئی نقصان کر بیٹھو گے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, بعد میں شرمندگی ہوگی. پھر ایسا نہ کرنا. اب کہتے ہیں جی ہماری مساجد پہ حملہ ہوا, فوراً مندروں پہ ماریں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ بات سمجھنے کی. اسلام کہتا ہے کسی کی عبادت گاہ کو نہ مارو. ٹھیک ہے, وہ نہیں مانتے اسلام کو, ہم تو مانتے ہیں, لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جنگ کے دوران بچوں سے کو کچھ نہ کہنا, خواتین کو کچھ نہ کہنا, ان کا خیال رکھنا. ہاں جو لڑ رہے ہیں ان سے نمٹ لینا, اور وہ نمٹ لیں گے, نمٹ بھی رہے ہیں ان سے. جن کو شوق ہے لڑنے کا ان سے نمٹ بھی لیں گے, اور نمٹ رہے ہیں ان سے. لیکن یہ کیا شوق کہ بھئی ہماری مسجد ماری, ابھی تک ان کے کسی مندر بھی نہیں مارا, کیوں نہیں مارا. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی خواتین کو مارو, ان کے بچوں کو مارو, لیکن ہاں جب جنگ کا موقع ہو, لڑائی کا ہو, تو وہاں بے احتیاطی میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ الگ بات. ایسا نہیں, اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ ایسا مشکل وقت آئے تو غلط باتوں کا شکار مت ہونا, افواہوں کا شکار مت بننا, غلط باتیں نہ پھیلانا, مایوسی والی باتیں نہ پھیلانا, اللہ سے نا امیدی والی باتیں نہ پھیلانا. اگر تم ایمان والے ہو, آپس میں متحد رہنا, ایک ہو جانا. یہ سب سے بڑی کمزوری ہماری. آپس میں متحد رہو, متفق رہو, ایک ہو جاؤ. جب آپس میں متحد رہو گے تو مخلص اور منافق کی تمیز بھی تمہارے سامنے آ جائے گی, کہ تم میں سے کون منافق ہے, کون مخلص ہے, وہ بھی سامنے آ جائے. کون ملک اور قوم کی مفاد میں کھڑا ہے, اور کون ہے جو مفاد پرست ہے, ذاتی مفاد میں کھڑا, وہ بھی سامنے آ جائے گا. آپس میں متحد اور متفق رہو, جڑے رہو, ایک آواز بن کے رہو. اپنے اختلافات کو پیچھے رکھ دو, جو تمہارے گھر کے معاملات ہیں ان کو پیچھے رکھ دو. جب ایک گھر کے اندر بھائی ہوتے ہیں نا, 4-5 بھائی رہتے ہیں, آپس میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں, بعض دفعہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ بات چیت بھی نہیں کرتے. لیکن جب اس گھر پہ ڈاکو آ جائے نا, اور ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا, لہٰذا میں ان کو نہیں, میں بات بھی نہیں کروں گا, ڈاکو آئیں تو آنے دیں, بڑے بھائی کا نقصان ہوگا, ہم تو چھوٹے ہیں. تو صبح کو جب لوگ آئیں گے, سب سے پہلے ہر ایک تھپڑ چھوٹے بھائی کو مارے گا. اس سے کہے کہ تم چھوٹے نہیں, تم بے وقوف ہو, بے غیرت ہو. آپس میں یہ دشمنی کرنے کا وقت تھا, یا متفقہ دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت تھا. آپس میں لڑنا چھوڑ دیں, آپس میں اختلافات کو بھلا دیں, آپس کے شکوے شکایت کو چھوڑ دیں. یہ گھر کے معاملات گھر میں نمٹ سکتے ہیں. اس وقت بیرونی معاملے آپس میں متحد رہیں, آپس میں متفق رہیں. جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے سرزمین کے لیے کر سکتے ہیں. دعا تو کر سکتے ہیں, دعا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں جو اس ملک کے اور اس قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر وہ ایک آدمی بھی کھڑا ہوگا اور ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں, وہ ایک آدمی ساری دنیا پر بھاری ہو جائے گا, ایک آدمی بھی بھاری ہو جائے گا. شرط یہ کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں, ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان غلط باتوں کو پھیلانا چھوڑیں. جہاں کسی کا ہمیں دست و بازو بننا ہوتا ہے نا, وہاں ہم ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں علماء پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. چھوڑو یار, مولوی ایسے کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. مسائل بھی پوچھتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں. اور جہاں دفاع کی بات آتی ہے تو ہم فوج کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہمارا آپس کا معاملہ وہ الگ بات ہے, لیکن ہم اس وقت ایک ہیں. وہ ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں. ہم ایک ہیں سب, چاہے وہ کسی بھی محاذ پر کھڑے ہونے والے ہو.
جو محاذ پر کھڑے دیکھیں، جو ڈاکٹر کا کام ہے وہ ڈاکٹر کرے گا. اگر میں مریض کو لے کے جاؤں ڈاکٹر کے پاس اور اس کا آپریشن ہونے والا، میں ساتھ آپریشن تھیٹر میں چلا جاؤں اور اسے کہوں ایسے نہیں ایسے کرنا، ایسے نہیں ایسے کرنا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم اس کو ذرا باہر نکالو، تمہیں لٹاؤں ذرا پہلے، تمہارا علاج پہلے کروں. ایسا نہیں ہے، اس کا کام ہے وہ کرے گا. ہم نے اس کے ساتھ پیچھے جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے. وہ کہے گا یہ چیز لے کر آؤ، یہ دوا لے کر ہم دوا لے کر جائیں گے. وہ کہے گا یہ چیز لاؤ، ہم وہ لے کر دیں گے. اسے جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ضرورت کی چیز پہنچ جائیں گے. علاج کرنا وہ جانتا ہے. دین کا معاملہ ہے تو اس کا حل علماء جانتے ہیں. ہم ان کو پہ وہ نہ کریں، ان کو اپنی رائے پہ قبول کرنے پر مجبور نہ کریں. ان کو دیں کہ ہاں آپ کو جو چیز ضرورت ہے ہمیں بتائیں کیا مسائل کا حل کیسے ہوگا. اور اسی طریقے سے ملک کے دفاع کا معاملہ ہے تو جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، الحمدللہ ہوا بھی اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن ہم کم از کم اچھی سوچ کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کر کے مثبت رویے کے ساتھ مثبت سوچ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہمارے پیچھے ہمارے دعائیں کرنے والے موجود ہیں. کوئی کسی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. میں عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دنیا کے اندر اتنے معاملات ہوتے ہیں. کبھی ہندوؤں کا آپ نے سنا ہے کہ اپنے پنڈت کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہوں؟ جبکہ دنیا کا سب سے گندا انسان ہوتا ہے تو پنڈت ہوتا ہے. جو ہندوؤں کا پنڈت ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے گندا ہے، بدبودار انسان ہوتا ہے، گندگی میں رہنے والا سب سے زیادہ. نہ نہاتا دھوتے ہیں، نہ یہ لباس پورا پہنتے ہیں، ننگ دڑنگ پڑے رہتے ہیں، بدبو ان سے آتی ہے. لیکن ہندو کیا کرتا ہے؟ چونکہ مذہب کا معاملہ ہے، ہندو اس کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا. وہ جو کر رہا ہے کرنے دو. وہ گوبر اٹھا کر منہ پہ بھی ملے گا نا تو وہ کچھ نہیں کہیں گے. گائے کا گوبر بھی ملتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کو بات نہیں کرے گا. عیسائیت کے اندر دیکھیں ان کے پادری، ان کی راہبائیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ہاں. لیکن کبھی عیسائیوں نے اپنی پادری کے خلاف بات نہیں. کیوں؟ کہ مذہب کے معاملے پہ آ کر عیسائیت تقسیم ہو جائے گی. مذہب کی بات آئے گی تو ہندوازم تقسیم ہو جائے گا، ویسے ہی کمزور ہو جائے گا. ایک دنیا کا واحد مسلمان ہے کہ جو ہر محاذ پہ کام کرنے والے پہ تنقید کرتا ہے. جس کو سر میں درد ہونا اس کو یہ نہ پتہ نہ مجھے گولی کون سی کھانی ہے، وہ ڈاکٹر پہ تنقید کرے گا. یہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیسے ہو گئے، صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور جسے غلیل چلانی بھی نہ آتی ہو نا وہ فوج پہ تنقید کرتا ہوگا. اور جو بیچارہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتا نا وہ امام کی غلطیاں نکالے گا. یہ پتہ نہیں مسلمانوں کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی. یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری مسلمان اپنے اندر سے نکالے. جس محاذ پہ جو بندہ کام کر رہا ہے ہم اس کے دست و بازو بنے، نہ یہ کہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے پہنچے. تو اس وقت ان افواہوں پر ہمیں کان نہیں رکھنے چاہیے. ہاں اپنے اختلافات رکھیں، اختلاف رائے کی اجازت ہے، اختلافات کی نہیں، اختلاف رائے کی. اور اختلافات کو اس قدر اظہار نہ کریں کہ ہم اس کے ذاتیات تک لے لیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیں. نہیں، یہ چیز نہیں. اس وقت اتحاد، یکجہتی، ایک آواز بننا، ایک جسم بننا، اکٹھے ہو کر کھڑے ہونے کا موقع ہے. ٹھیک ہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن ہم نے اس موقع پر دنیا کو یہ نہیں دکھانا کہ ہم آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. ایک کہتے ہیں ہم نہیں یوں کریں گے، دوسرا کہتے ہیں ہم نہیں ادھر کریں گے، دوسرا کہتے ہیں یہ فلاں کی جنگ ہے ہماری نہیں ہے، تیسرا کہتے ہیں یہ فلاں کی لڑائی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں. نہیں، ہم ایک ساتھ ہیں، ہم ایک ساتھ. دشمن ہمیشہ اسلحے سے کبھی نہیں جیتتا، یاد رکھنا. جتنا بھی بڑا اسلحہ ہو کبھی اس سے نہیں جیت سکتا. امریکہ نے 20 سال تک پہاڑوں پہ سر مار کے دیکھ لی ہے، جیت نہیں سکا. دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ اس کے پاس تھا، ہے بھی ہے. اسلحے کے زور پہ نہیں جیتتا، ہمیشہ پروپیگنڈے کے زور پر جیتے گا. دشمن کو تقسیم کر کے، مقابل کو تقسیم کر دو، 2 حصوں میں بانٹ دو، یہ جیت ہے. اگر دشمن ہمیں آپس میں تقسیم کر بیٹھا، ہماری رائے کو مختلف کر دیا، ہماری سوچ کو مختلف کر دیا، ہمیں ہمارے دلوں اور ذہنوں کے اندر شکوک پیدا کر دیے، یہ اس کی جیت ہوگی، ہماری ہار ہوگی. ہم نے دشمن کے سامنے اس کو جیتنے نہیں دینا، اپنی ہار کا اظہار نہیں کرنا اس کے سامنے. ہمیں ایمان والے، اللہ نے ہمیں ایمان دی ہے اور ہمیں اللہ نے یہ نعرہ دیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان پر مضبوط رہو، تم ہی غالب رہو گے. امتحان تو آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. صحابہ سے بھی، حضور کے بھی تو دانت شہید ہوئے تھے، تو کیا ہم حضور کو غلط کہیں، نعوذ باللہ کہیں گے کہ کیوں ایسا کیا تھا؟ صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، کیوں ایسا کیا تھا؟ یہ ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسی افواہوں کا شکار نہ بنے. غلط باتیں پھیلانا، آپس میں اختلاف کی باتیں پھیلانا، اور یہ واٹس ایپ پہ اور دوسری تیسری چیزوں پہ ایسی چیزیں پھیلانا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا کیا خواہ، یہ باتیں نہ پھیلائیں. حالات کا مقابلہ کرنے والا جیتتا ہے، حالات کے سامنے رونے والا کبھی نہیں جیتتا.
گریہ وزاری کرنے والا کبھی نہیں جیتتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی باتیں سمجھاتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس غلط خبریں آئیں نا تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، اور اگر تحقیق نہیں کرو گے ویسے ان کو پھیلانا شروع کر دو گے تو بعد میں پھر تم خود شرمندگی کا اظہار کرو گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔